والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے. اس سے پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں ذکر کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے والا حاکم جو بھی فیصلہ کرتا ہے اور لوگ اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں. اللہ کے قانون کے علاوہ، اس کی شریعت کے علاوہ کسی نے فیصلہ کیا اور لوگ اس کے فیصلے کو تسلیم کر لے رہے ہیں تو اس طرح وہ ان کا معبود بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کی بات تسلیم کر کے اس کی غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں. جبکہ احادیث میں یہ بات آپ سن چکے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک تو اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے ساتھ اف تک نہ، ان کو اف تک نہ کہو. لیکن جہاں بات آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تجھے ابھارے اس بات پر کہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس بات کی کوشش کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کر. اللہ رب العالمین نے یہ جو مثال بیان کی ہے، یہ جو مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کسی کو بھی، جو بھی ہے، یہاں تک کہ اپنے دوست احباب وغیرہ سب سے زیادہ محبوب وہ اپنے والدین کو سمجھتا ہے. کئی جگہوں میں وہ دوستی بھائی بندی کو چھوڑ دیتا ہے والدین کے کہنے پر. جو مان رہا ہے وہ، ورنہ پھر ایسے بھی ہیں کہ جو والدین کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوسرے کی باتوں پر چلتے ہیں. یہ آج کا جو زمانہ ہے یہ دوغلا زمانہ ہے اصل میں، آج کا زمانہ. ورنہ اس وقت کے حالت یہ تھے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ میں دیکھا کہ بھائی ان کے درمیان صرف ماں باپ ہیں اور ان کی یہ اکلوتی اولاد ہے اور یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ میں ہی جہاد کرو، مطلب ان کی خدمت کرو، ان کی تم خدمت کرو، تم جہاد میں مت جاؤ. جہاد جیسی عظیم جگہ پر، عظیم موقع پر
شرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. لیکن جب بات آ جائے اللہ رسول کی تو آپ کو ان کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے, ان کی بات کا بھی آپ کو انکار کر دینا ہے. کیوں کہ بات اب صرف ماں اور باپ کی نہیں رہی, بات اب یہ آ گئی ہے کہ اللہ کی مانی جائے یا ماں باپ کی مانی جائے. وہی اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے, اور وہی رب حکم دے رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کے خلاف یا اللہ کے ساتھ تمہیں کسی کو شریک کرنے کے لیے کہیں تو تم ان کی بات کو مت مانو. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ طاغوت کا, نظام طاغوت کا کلی طور پر انکار کر رہے ہیں, لیکن ماں باپ آپ کی اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اب تمہیں ووٹ دینے جانا ہی پڑے گا, ووٹ دینے جانا ہی پڑے گا. وہ کیونکہ تمہارے ایک ووٹ کے ذریعے ہی فیصلہ ہونا ہے کہ سامنے والا جیتے گا یا ہارے گا, اسی لیے تمہیں ووٹ دینے جانا ہی ہے. اب اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو گویا اللہ کی بات کو چھوڑ کر آپ نے ماں باپ کی بات کو مان لیا, ان کی بات کو آپ نے ترجیح دے دی, اور اللہ کے ساتھ آپ نے اپنا شریک, اللہ کے شریک کو منتخب کر لیا, جس کی اجازت, جس کی اتھارٹی, یا یہ کہہ لیجئے کہ جس کی انومتی اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دی. اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنایا, اس کے قانون کے خلاف کوئی دوسرا قانون بنا لے تو وہ بنانے والا طاغوت ہو جاتا ہے, اور آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہے, کلی طور پر اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہے. یہ ہم نے دوسرے نمبر پر وہ چیز ذکر کی تھی, اور پھر اس سلسلے میں ہم نے سیکولرزم اور جمہوریت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, جمہوریت کی بنیاد کن چیزوں پر ہوتی ہے, اور جمہوریت کو آدمی کیسے سمجھے کہ یہ جمہوریت ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج کے درس میں ہم نے جو آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ یہ کہ جو حاکم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو اللہ کی شریعت سے نکال کر شرک, کفر اور جاہلیت کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتا ہے. اس سے پہلے والے میں جو بات بیان کی گئی وہ کہ ایسا حاکم, اگر اللہ کی شریعت کے بغیر فیصلہ کرنے والا کوئی حاکم ہے اور جو بھی اس سے فیصلہ کرواتا ہے اور لوگ اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ان کا معبود بن جاتا ہے. بہت مائنر سا, بہت تھوڑا فرق ہے ان باتوں کے درمیان میں, بہت تھوڑا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو حاکم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو اللہ کی شریعت سے نکال کر شرک, کفر اور جاہلیت کے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ایسے ہی حاکم مراد ہیں کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, کہ وہ کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں, اور کافروں کے اولیاء, ان کے ولی, ان کے حامی, ان کے مددگار طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. طاغوت کا کام کیا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. طاغوت کا کام یہ ہے کہ بندے کو اندھیری راہ میں بھٹکا دے, الگ راستے میں لے جا لے, ایسے راستے میں لے جا لے جس کو اللہ رب العالمین کبھی پسند کرنے والا نہ ہو, اللہ رب العالمین کے راستے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, آپ کے اوپر جو آیت نازل ہوئی کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي,
اور پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قل ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، کہ تم اس ایک راستے کی پیروی کرو، اس سے الگ ہٹ کر کے دوسرے راستے پر مت چلے جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جو آپ کو راستہ دیا ہے وہ الگ راستہ ہے، اور شیطان جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے وہ الگ ہے، پگڈنڈیاں ہیں۔ ولا تتبعوا السبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آئٹ سائڈ میں آپ نے الگ الگ راستے بھی بنا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ پگڈنڈیوں کی آپ پیروی مت کرو۔ آدمی ڈائلاگ مارتا ہے، کیا ڈائلاگ مارتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں جانا تو ناگپور ہی ہے، چاہے ہم وائے چھندواڑا جائیں یا وایا کٹنگی جائیں، ہمیں جانا ناگپور ہی ہے۔ لیکن ریس میں ان لوگوں کو شمار کیا گیا ہے جو صراط مستقیم سیدھا نیشنل ہائی وے سے جائیں گے۔ اب پہنچا بہرحال آدمی ناگپور ہی ہے، چاہے وہ وایا کٹنگی پہنچا ہو یا وایا ناگپور پہنچا، وایا چھندواڑا پہنچا ہو، لیکن ریس میں شمار یا کامیاب لوگ یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو پوزیشن آئیں گی وہ کن لوگوں کی آئیں گی؟ جو سیدھے راستے سے گئے، جو آئٹ سائڈ کے راستے سے گئے، ان کی پوزیشن آنے والی نہیں، گرچہ آخری مرحلے میں جا کر کے وہ رک جائیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا اسی لیے کہ جو ریس لگاتا ہے جگہ جگہ میں اس کے کیمرے فٹ ہوتے ہیں کہ بھائی اب کون سی گاڑی نے کراس کیا، کون سا گھوڑا آگے نکلا، کون سا گھوڑا پیچھے چل رہا ہے، کون سا شہ سوار نیچے گر گیا، کون سا شہ سوار برابر چل رہا ہے، سب سے آگے چل رہا ہے، سب ان کو اچھی طرح سے معلوم رہتا ہے کہ اب یہ پل پل کی خبر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ گاڑیاں وہاں پر موجود ہی نہیں ہیں، ان کا شمار ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے۔ جو راستہ انہیں بتایا گیا تھا، جو حد بندی ان کے ساتھ کی گئی تھی، اس حد بندی کا انہوں نے خیال نہیں رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کرکٹ چل رہا ہے، آپ گراؤنڈ کے باہر آدمی کیچ لے لیتا ہے بال کو اور انگلی سے ایسا اشارہ کرتا ہے آؤٹ، لیکن امپائر ایک اور انگلی اٹھاتا ہے، کیوں؟ کہ باؤنڈری سے باہر ہے۔ آپ جو ہو وہ باؤنڈری سے باہر کے آدمی ہو، آپ نے اگر کیچ لے بھی لیا ہے تو وہ شمار نہیں ہوگا۔ شمار کس کا ہوگا؟ جو باؤنڈری کے اندر موجود ہے۔ اگر ان کا پیر ذرا بھی باؤنڈری سے ٹچ ہے اور آپ نے کیچ لے لیا ہے تو امپائر آؤٹ نہیں دیتا، وہ 6 رن دے دیتا ہے۔ کیوں؟ تو کیا یہ جو باؤنڈری ہیں، کیا یہ جو اصول اور قواعد ہیں صرف دنیا کے کھیلوں کے لیے، آخرت کے لیے کچھ نہیں؟ یہ اصول جو انسان نے ایک دوسرے کے لیے بنایا اور محدود کیا، یہ اللہ کے اصولوں کو دیکھ کر کہ جب تک انسان کی فطرت ہے کسی چیز میں لا کر آپ اس کو باؤنڈ نہیں کرو گے، کہیں لا کر کے آپ اس کو محدود نہیں کرو گے تو انسان بڑا سرکس واقع ہوا ہے، بہت نافرمان واقع ہوا ہے۔ جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اگر فٹ بال میں کوئی کسی کو دھکا دے دے تو فاؤل کیوں دے دیا جاتا ہے؟ ہاکی کھیل رہے ہو آپ، کوئی کسی کو مار دے تو فاؤل کیوں دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ آؤٹ آف دی وے، مطلب غلط راستے سے آپ گئے ہو، سیدھے راستے سے آپ کو بال اس سے لینی تھی، لیکن غلط راستے سے جا کر کے آپ نے اس سے بال لی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر فاؤل دیا جاتا ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یلو کارڈ، پھر وہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ ریڈ کارڈ بھی دکھانا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا صاحب، کیوں اصولوں کا آپ نے خیال نہیں رکھا۔ اب ایک معمولی سے کھیل میں، جو کھیل صرف چند گھنٹوں کا ہے،
آدمی اصولوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے اور زندگی اور وہ کھیل جو پوری زندگی کا ہے، وہ مہلت جو اللہ نے پوری زندگی میں آپ کو دے رکھی ہے، اس کے متعلق وہ سوال نہیں کرے گا، اس کے متعلق وہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مہلت دی ہے، اختیار دیا ہے، آپ چاہو تو ایمان لے آؤ، آپ چاہو تو کفر کرو۔ اگر آپ نے کفر کر لیا تو آپ کو جہنم میں جانا ہے، اور اگر آپ نے ایمان لے آیا تو آپ نے جنت میں جانا ہے۔ کوئی یہ محدود کر دیا کہ آپ جنت میں صرف ایک ہی صورت میں جا سکتے ہو، اور وہ واحد صورت یہ ہے کہ آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے صاحب بیان فرما دیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا۔ گویا آپ نے طاغوت کا انکار کیا ہی نہیں اور اللہ پر ایمان لے آیا، تو ایسے ایمان کی کوئی قیمت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں، کوئی قدر نہیں۔ قدر اس کی جس نے پہلے طاغوت کا انکار کیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے مکہ میں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پریشان ہوئے، یا ان کو کتنا ستایا گیا؟ کیا ہم اور آپ ناواقف ہیں اس سے؟ علماء کرام ان واقعات کو تو اپنی تقریر کی زینت بناتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس تکلیف کو، اس پریشانی کو۔ خباب بن ارت کا واقعہ ذکر کرتے اپنی تقریر میں زینت کو زینت بنانے کے لیے، تقریر میں کے ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کا تفصیل سے پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اس سے کوئی سبق اور کوئی عبرت نہیں لیتے۔ سمیہ اور آل یاسر کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ صرف تقریر کی حد تک بس، لیکن ایک مرتبہ رک کر وہاں یہ نہیں سوچا جاتا کہ یار جس حد تک آج ہمیں اپنے قوم کی فکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی فکر نہیں تھی۔ آدمی کہتا ہے کہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ جو پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے پالا، کیسے پرورش کی۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے احساس نہیں ہوا، لیکن جب اولاد کی پرورش کر رہے ہیں تب جانتے ہیں کہ اولاد کی پرورش کیسے ہوتی ہے، ماں باپ کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب اولاد اتنی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب اولاد بڑی ہو جائے پھر وہی اولاد ماں باپ کو آنکھ دکھائے، کیا گزرتی ہے ماں باپ کے دل میں، اور پھر وہ بھی بیچارہ جا کر سمجھوتا کر لیتا ہے، باپ سمجھوتا کر لیتا ہے کہ میں کیا کروں، اب میں نے تو اس کو دیندار بنایا نہیں، دنیا دار بنا دیا، اب یہ جیسا بول رہا ہے مجھے اس کے اشاروں پر ناچنا پڑے گا۔ تو گویا ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جتنی تکلیفوں سے، جتنی پریشانیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر، سمیہ آل یاسر، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے ٹارچر کیے گئے، کتنے پریشان کیے گئے، لیکن ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تھوڑا میں نرم پہلو اختیار کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایسی کوئی صورت نازل نہیں کی یا ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی کہ اگر یہ زبان سے کفریہ کلمہ اپنے کہہ بھی دیتے ہیں، یا ایک کام کرو آپ کہ آپ جا کر کے ان کے ساتھ مل لیا کرو، کیوں کہ کیا کرو گے بھیا، حکومت انہی کی ہے، انہی کے پاس میں پاور ہے، یہ جب چاہیں جس کو مار دیں، جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں، جب چاہیں بے گناہ کو پکڑ لیں، جب چاہیں گناہگار کو چھوڑ دیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک کام کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے آپ ان کے ساتھ میں ہو جائیے، صرف دکھاوے کے لیے، کیونکہ قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آج دیکھو گے آپ کہ علماء کرام قوم کا رونا زیادہ رو رہے ہیں،
جو مسلم لیڈرز کھڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ قوم ایسی پریشان ہے، کسی کو بھی دین کی فکر نہیں، اور دین کی فکر ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ جب تم کلی طور پر شیطان کے شکنجے میں آ گئے، اللہ رب العالمین جو بیان فرماتا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ اور کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی طاغوت کا اگر ایک مرتبہ ہرکارہ بن گیا، پھر وہاں سے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ نکل نہیں پاتا، وہ اس دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، باہر وہ نکل نہیں پاتا۔ جبکہ قرآن نے پہلے ہی شرط لگا دی کہ آپ کو پہلے اس کا انکار کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو گویا جو حکمت، جو مصلحت اور جو دینداری یا جو اصول آج کے علماء احول البلیتین کے، اخف الضررین کے، یا پھر یہ کہہ لیجئے چھوٹا کفر، بڑا کفر، کفر دونا کفر، فلانا امکا نمکا، ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر رہے ہیں، وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکی زندگی میں نہیں سوجھی۔ میرا جتنا نالج ہے، جتنی میری اسٹڈی ہے، اس کے حساب سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ میں نے کہیں نہیں پایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہو تو یہ بتاؤ آپ، سیرت کی کوئی کتاب میں اگر اس کے علاوہ کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ بتائیے، کوٹ کیجیے اسے۔ سائنس کی بات ہے کہ ہمیں دلیل وہاں سے ملے گی کہ ایسی کنڈیشن میں آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن معلوم نہیں۔ یہ حکمت پرست علماء، یہ مصلحت پرست علماء، ان کو مصلحت کی کہاں سوچتی ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، اس رات کی بھپتی شب دیجور کی سوجی، اور اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ ویسے ہی تو اندھیرے میں سوچ رہے ہیں، اندھیرے میں نشان لگا رہے ہیں۔ اندھیرے میں آدمی نشان لگائے گا تو کیا ہوگا؟ نشانہ اس کا جگہ پر لگے گا۔ ہاں، اتنا شارپ سوٹر ہی بولتے ہیں نا کچھ، اگر انگلش میں صاحب الفاظ کی ادائیگی میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو معاف کیجیے گا، یہ باریک چمٹیاں رہتی ہیں۔ شارپ شوٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی اندھیرے میں آواز سنی اور دل کا نشانہ لے کر گولی مار دیتے ہیں، ایسے بھی شارپ شوٹر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے اندر تو کچھ نہیں، گائے کے گوبر ہوتے تو کچھ کام آتے لیپنے پوتنے کے، کتے کے گو اور بلی کے گو ہو گئے تم آئے تھے کسی اور چیز کے لیے، لیکن تم کر اور کچھ رہے ہو۔ تم لوگوں کو ایک سبھیتا دینے آئے تھے، تم لوگوں کو ایک سسٹم دینے آئے تھے، تم لوگوں کو ایک تہذیب دینے آئے تھے، لیکن دوسرے کی تہذیب تم نے اپنا لی، دوسرے کی سبھیتا تم نے اپنا لی، دوسرے کا سسٹم تم نے اپنا لیا، اور آپ کی ڈھٹائی کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ آپ نے دوسرے کے سسٹم کو اپنا لیا، اور اس کو اپنانے کے لیے بھی آپ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہے ہو، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال پیش کر رہے ہو، اور آپ کا منشا یہ ہے کہ ہماری جیسی کٹ رہی ہے بس ویسی کٹ جائے۔ ایک ایک لمحہ آپ کا مشکل سے گزر رہا ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ ان کا یہ گمان ہے، ان کا یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو اور اہل ایمان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر جو کوئی آدمی آپ کو ووٹ دینے کی طرف بلا رہا ہے اور آپ کے سامنے چکنی چوپڑی باتیں کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، ان کے سامنے آپ یہ پروگرام رکھیے۔ آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب عالم ہیں کیا آپ؟ ایسی ہی باتیں کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو غیر عالم کہہ دو آپ۔ گویا اس دنیا میں یا آج کے اس زمانے میں یہ
बात उलमा ने लोगों में आम कर दी है कि दीन की सही मालूमात जो है वो सिर्फ उलमा के पास है। जो लोग स्टडी करके आए हैं, जो लोग स्टडी करके आए हैं, पढ़े हैं, तहकीकात उन्होंने किया है, उनकी तहकीक में थोड़ा खोट है, वो नहीं जानते, सही इस्तिदलाल नहीं कर सकते वो। और जो उलमा फारिग भी होकर के आ गए हैं तो उनको बड़े उलमा ये कहते हैं, बड़े उलमा, उनके असातिज़ा ये हुक्म देते हैं कि मियाँ अभी तुम जुमा 4 दिन हुआ है तुम आए हो, जुमा 4 दिन हुआ है तुम अभी आए हो, ये ज्यादा ये फलाना ऐसी हदीस बयान कर रहा है या अमका ऐसी हदीस बयान कर रहा है, ये मत बोलो तुम। अभी हम जितना बोल रहे हैं उतना करो, नमाज रोजे के हकामात बताओ। अभी बस धीरे धीरे रहते हुए जब तुम रिसर्च कर लोगे, मतलब पूरी तरह से मुतवल्ली के गुलाम बन जाओगे, तब तुम भी वही बोलोगे जो हम बोल रहे हैं। वरना अगर आपको अभी ये बात समझ में आ गई है कि नहीं जो कुछ हदीस ये पेश कर रहा है वो सही है, इब्ने कसीर का भी मैं हवाला दे रहा हूं, तो बेचारे बहुत से ऐसे, क्या मालूम कि इब्ने कसीर की इबारत उनके सामने पेश की जाए तो पढ़ ना सके। वो इब्ने कसीर जो है पहले सही थी, लेकिन अब एक मरदूद बैठ करके इब्ने कसीर का हवाला दे रहा है, उसमें भी बहुत सी ज़ईफ़ हदीसें हैं भाईजान। तो इब्ने कसीर भी मत पढ़ना। क्यों मत पढ़ना? कि ये इब्ने कसीर का हवाला देकर के हक बात बयान कर रहा है, वो इब्ने तैमिया की बात को भी मत सुनना। क्यों? कि ये इब्ने कसीर से ज्यादा बड़ा जय्यद आलिम हो गया। बोलते नहीं आता, मन में आता रहता है, बोलते नहीं आता, लेकिन इसके बाद भी वो इब्ने कसीर, उसमें भी बहुत सी ज़ईफ़ हदीस हैं। अल्लामा अलबानी, हाँ, तो उन्होंने भी बहुत सी ज़ईफ़ हदीस को हसन कह दिया है। वो हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब है ना साहब, तो उन्होंने कुछ तस्हीह की है उनकी, समझ रहे साहब। हाँ, तो मोहतरम को मैं ये बता दूं कि वो तफसीर इब्ने कसीर जो है उसमें हाफिज जुबैर अली ज़ई ने जो तहकीक की है, तो उस तहकीक को मैं सामने रख कर बात आपके सामने करता हूं। आपको याद नहीं होगा कि कभी मैंने कोई हदीस बयान की हो और यह बोला हो कि यह हदीस ज़ईफ़ है। याद पड़ता है आपको कभी कोई बात? इतने दर्स आप सुन रहे हैं, कभी मैंने ये नहीं कहा कि यह हदीस बयान कर रहा हूं मैं, यह हदीस ज़ईफ़ है। मैं ज़ईफ़ हदीस को सिरे से बयान नहीं करता। क्यों नहीं बयान करता? उसकी वजह है कि मैं बयान करूंगा, आदमी आया है सुनने के लिए, चंद बातें सुनेगा, वो सुनने के बाद चला गया, नबी की बात के तौर पर एक बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी और उसको यह मालूम नहीं रहेगा कि यह ज़ईफ़ हदीस है। मैं ज़ईफ़ हदीस को फैलाने का जरिया बनूं? क्यों बनूं? मैं इसीलिए उसको बयान नहीं कर सकता और करता भी नहीं। वजह यही है कि गलत मैसेज अवाम के दरमियान में जाएगा, गलत बातें, जो हक बात हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत हदीस जब अवाम के दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे कि उलमा ने बहुत सी ऐसी बातें जिनका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है, अकीदे से ताल्लुक जोड़ दिया। आज आदमी ये समझता है कि दाढ़ी का ताल्लुक अकीदे से है, जबकि दाढ़ी का ताल्लुक अकीदे से नहीं है। नाफ टोपी टखने का ताल्लुक अकीदे से, जबकि इनका ताल्लुक अकीदे से नहीं है। लेकिन उलमा ने इस अंदाज में लोगों के सामने बात पेश की कि लोगों ने यह समझ लिया कि इनका ताल्लुक अकीदे से है। अगर दाढ़ी इसकी छोटी है तो कितनी अच्छी हदीस क्यों ना बयान कर रहा हो, इसकी बात को मत सुनना आप। यह हो गया। तो आपको जो बताया जाता है वो आप सुनते, वो आप समझते। कभी भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़ईफ़ हदीस आपके सामने पेश ना की जाए। वो इसीलिए कि आपके दिमाग में बैठ गई बात, किसी से बात आपने की, जाहिर सी बात है कि आप पलट के मेरी तरफ आओगे। जब आपसे कोई पूछेगा, कहेगा कि यह हदीस ज़ईफ़ है, हुआ भी कि मैं जो दर्स हदीस में कुछ हदीस बयान करता था तो लोगों ने जब सुनाया कि ऐसी हदीस है, एक अहले हदीस साहब कहते हैं, ग़ज़वा हिंद वाली जब हदीस मैंने सुनाया तो वो कहते हैं ऐसी हदीस हदीस की किताब में हो ही नहीं सकती। अब बचपने से लेकर अभी तक नमाज रोज़ा यही हदीसें सुनते आए हैं। किताबुल जिहाद कभी पढ़ा नहीं,
تو غزوہ ہند کے بارے میں حدیث آنکھوں کے سامنے سے کیسے گزرے گی؟ علماء کو بھی اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ بھی بیان نہیں کرتے غزوہ ہند کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو وہ ایک صاحب نے دھڑلے سے کہہ دیا کہ ضعیف حدیث ہے. وہ صاحب مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے. بولے میں نے کہا یہ لکھو آپ پوری سند ان کی لکھ کر کے دیا. قال حدثنا فلا قال حدثنا فلا حدثنا فلا قال حدثنا فلا 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 فلا. وہ بیان کرتے ہوئے فلاں صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. میں نے کہا یہ لے جائیے صاحب, اس میں اعراب بھی نہیں لگایا ہوں, زبر زیر پیش وہ بھی نہیں لگایا ہوں میں نے, اور جس نے یہ کہا ہے ضعیف حدیث ہے اس کو کہنا کہ اتنی عبارت تو پڑھ کر سنا دے کہ کیا لکھا ہے. اور پھر یہاں کے جو بڑے جید عالم ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. صاحب جب مولانا محترم کے پاس میں, ایک مولانا صاحب کے پاس میں جب وہ حدیث لے کر کے گئے شیخ الحدیث صاحب کے پاس میں, تو انہوں نے کہا کہ یار حدیث تو صحیح ہے. اب جب حدیث صحیح ہے تو تمہیں خطبات میں یا دروس میں اس حدیث کو لانا چاہیے نا, کہ غلط فہمی جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ حدیث صحیح ہے, وہ فلاں صاحب میرے پاس لے کر آئے تھے. تو ہم اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے اسی لیے بیان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بھی ایک غلط بات عوام کے درمیان میں نہ جائے, کیونکہ یہاں سے جو کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے عوام دین سمجھ کر اس کو سن رہی ہے. اگر غلط عمل عوام کا ہوا تو اللہ سب سے پہلے ہمیں گاڑے گا, پھر بعد میں دوسروں کو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق گزرے. اللہ رب العالمین جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں بھی بہت ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں اور یہ بہت ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے, اللہ ان کو توفیق دے کہ کوئی ایک ضعیف حدیث پکڑ کر کے لائیں اور مجھ سے پوچھ لیں کہ مولانا آپ نے یہ ضعیف حدیث بیان کی, تو پھر میں سوری بول دوں اور اپنے پروگرام میں اس کو ذکر کروں, تاکہ اگر عوام نے اس سے سن کر کے کچھ غلط نتیجہ اخذ کیا ہو تو وہ عمل سے بچ جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں.